ناظرین، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایپیسوڈ 1 میں بامسی کا بیٹا عباد شہید ہو جاتا ہے، اور اب ایپیسوڈ 2 میں بامسی اپنے بیٹے کو دفنانے جا رہا ہوتا ہے، اور وہاں قلعے تک جانے کے لیے عثمان کے دو جان باز غداری سے پردہ اٹھانے کے لیے خفیہ کھیل کھیل رہے ہوتے ہیں تاکہ کسی بھی طرح قلعے تک جا سکے۔ بامسی عباس کی تلوار عثمان کو یہ کہہ کر دے دیتا ہے کہ کبھی مرو نہیں، صرف شہید ہو کے آنا، کبھی جھکنا نہیں۔ اس کے بعد عثمان اپنے 3 جان بازوں کے ساتھ قلعے کی طرف روانہ ہو جاتا ہے، جہاں پر ان کے 2 جان بازوں نے قلعے جانے کے لیے خفیہ انتظام پہلے سے کیا ہوا ہوتا ہے، جس کے ذریعے خفیہ طور پر قلعے میں داخل ہونا پڑے۔ وہاں قبیلے میں ان کے چچا عثمان کے بھائی گندوز سے عثمان کی شکایت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ عثمان ایسا کیوں کر رہا ہے۔ اس پر گندوز کہتا ہے کہ میں اس کو اس بار صحیح طریقے سے سبق سکھاؤں گا۔ اس پر دھندار کہتا ہے کہ عثمان کا روکنے والا صرف اور صرف ارطغرل بھائی ہے۔ وہاں عثمان خفیہ طریقے سے قلعے میں داخل ہونے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور داخل ہوتے ہی وہ قلعے کے گورنر یرکوپولس کے کمرے میں جا کر ملاقات کرتا ہے اور گورنر کو سارے صورتحال سے آگاہ کرتا ہے۔ عثمان گورنر سے کہتا ہے کہ اب عباس کے بعد آپ کی باری ہے، وہ غدار آپ کو بھی مارنا چاہتا ہے، اس لیے میں یہاں آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں تاکہ میں آپ کو اس صورتحال سے آگاہ کر سکوں۔ جب عثمان خفیہ طریقے سے گورنر کے کمرے سے باہر آتا ہے، اسی دوران صوفیہ کی دوست ان کو گورنر کے ساتھ دروازے سے رخصت کرتے ہوئے دیکھ لیتی ہے۔ صوفیہ کی دوست حیران ہو جاتی ہے کہ عثمان یہاں گورنر کے کمرے میں کیا کر رہا ہے۔ جب عثمان باہر چلا جاتا ہے تو صوفیہ کی دوست گورنر کے کمرے میں جا کر گورنر سے پوچھتی ہے کہ میں کچھ عرض کرنا چاہتی ہوں۔ گورنر اسے کہتا ہے کہ بتاؤ کیا بات ہے۔ صوفیہ کی دوست اسے کہتی ہے کہ صوفیہ آپ سے غداری کر رہی ہے۔ اس بات پر گورنر آگ بگولا ہو جاتا ہے اور سیدھا صوفیہ کے پاس چلا جاتا ہے، جہاں پر صوفیہ کالانوس کے ساتھ مل کر گورنر کو قتل کر دیتا ہے۔ صوفیہ اور کالانوس گورنر کی لاش کو اوپر سے گرا دیتے ہیں تاکہ ہم پر کسی کا شک نہ ہو۔ اتفاق سے گورنر کی لاش عثمان کے سامنے سے آ کر گر جاتی ہے۔ لاش کو دیکھ کر قلعے میں کوہرام سا مچ جاتا ہے۔ عثمان جب چھپنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی نظر 2 عورتوں پر پڑتی ہے۔ عثمان جب اسے دیکھتا ہے تو اسے یقین ہو جاتا ہے کہ یہ تو وہی عورتیں ہیں جس نے میری جان بچائی تھی، اور اسی دوران ہی گورنر کے قاتل ہونے کا شک بھی عثمان کا ان خاتون پر ہو جاتا ہے جس نے اس کی جان بچائی تھی۔ اسی دوران شیخ ادابالی کے جاسوس اسے سر پر مار دیتا ہے۔ نیچے گر کر ہی وہ پہچان لیتا ہے کہ یہ تو ارطغرل کا بیٹا عثمان ہے۔ اس کے ساتھ موجود بالا خاتون جو کہ شیخ ادابالی کی بیٹی ہوتی ہے، وہ بھی حیران رہ جاتی ہے۔ بالا خاتون فکر مند ہو جاتی ہے کہ اگر عثمان کو کچھ ہوا تو۔ اس پر شیخ ادابالی کا جاسوس کہتا ہے کہ یہ ارطغرل کی طرح شیر دل ہے، یہ اپنی حفاظت خود کر سکتا ہے۔ اس کے بعد شیخ ادابالی ساتھ 2 خواتین کو وہ خزانہ مل جاتا ہے جس کے لیے وہ قلعے آئے تھے، اور اس کے بعد وہ وہاں سے چلنے کی تیاری شروع کر لیتے ہیں۔ دوسری طرف صوفیہ سپاہیوں پر بھڑک اٹھتی ہے کہ کوئی بھی تم میں سے حاکم کی حفاظت نہیں کر سکا۔ کالانوس کہتا ہے کہ قلعے میں موجود ہر ایک کا حساب ہوگا۔ اس پر صوفیہ کی دوست کہتی ہے کہ ارطغرل کے بیٹے عثمان کو میں نے گورنر کے کمرے کے باہر دیکھا تھا۔ اس پر کالانوس سپاہیوں سے عثمان کے ڈھونڈنے کا کہتا ہے۔ سپاہی ڈھونڈتے ڈھونڈتے آخرکار عثمان تک پہنچ جاتے ہیں، جہاں پر عثمان اسی وقت ہی ہوش میں آ جاتا ہے اور سپاہیوں سے لڑنے لگ جاتا ہے۔ سپاہی کالانوس کو پیغام پہنچاتے ہیں کہ عثمان قلعے میں ہے۔ عثمان کالانوس کو آتے ہی مار کر بے ہوش کر دیتا ہے اور وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف صوفیہ غم اور غصے میں پڑ جاتی ہے جب وہ اپنی قیمتی خزانے کو اپنی جگہ پر نہیں دیکھتی۔ عثمان کسی محفوظ جگہ پر جا کر اپنے سپاہیوں کے ساتھ قیام کرتا ہے۔
دوسری طرف صوفیہ کالانوس سے کہتی ہے کہ عثمان کو تلاش کرنا آسان نہیں جب تک کہ وہ خود چل کر نہ آئے۔ اگر عثمان تک پہنچنا ہے تو اس کے قبیلے کے کسی پیارے تک ہم کو پہنچنا ہوگا۔ صوفیہ کہتی ہے کہ اس طرح وہ اپنے پیاروں کی خاطر ہتھیار ڈال دے گا۔ دوسری طرف دندار اپنے بھتیجے گندو سے پوچھتا ہے کہ عثمان اور باقی سپاہیوں کا کچھ پتہ چلا، تو گندوز کہتا ہے کہ کسی کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ اس پر اس کے چچا کہتے ہیں کہ یہ عثمان کیا کرنا چاہتا ہے، کبھی تو طبیب کی طرح زخم پر مرہم لگاتا ہے تو کبھی دشمنوں کی طرح زخم پر نمک چھڑکتا ہے۔ دندار گندو سے کہتا ہے کہ فوراً سپاہیوں کو عثمان کے پیچھے روانہ کرو اور اس کی خبر کے بغیر واپس نہ آؤ۔ وہاں شیخ ادابالی کے جاسوس ساتھ دو عورتوں کو وہ قیمتی چیز لے جانے کی اجازت دیتا ہے جو انہوں نے صوفیہ کے قلعے سے چھپایا تھا۔ عثمان کا سپاہی عثمان کو خفیہ طریقے سے قلعے سے باہر کر دیتا ہے تاکہ وہ ان دو عورتوں کا پیچھا کر سکے۔ دوسری طرف بالا خاتون بھی وہ مقدس چیز لیے ہوئی وہاں سے فرار ہو جاتی ہے۔ عثمان قلعے سے فرار ہوتے ہی اس شیخ ادابالی کے جاسوس سے ملتا ہے اور ان دو عورتوں میں سے ایک کے بارے میں پوچھتا ہے جس نے اس کی جان بچائی تھی۔ شیخ ادابالی کے جاسوس اس کو نگودا کے بارے میں بتا دیتا ہے جو کہ قلیصہ میں رہتی ہے۔ دوسری طرف کالانوس کے سپاہی بورچن کو مار کر زخمی کر دیتے ہیں اور دندار کی بیٹی آئیگل کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں۔ بورچن دوڑے دوڑے قبیلے پہنچتی ہے اور بامسی اور دندار کو سارا واقعہ سناتی ہے۔ دندار گندوز کو جنگ کی تیاری کا حکم دیتا ہے اور سپاہی تیار کرتا ہے۔